کنجوسوں کی بات کرتا ہوں. قارون اللہ رب العزت کا نافرمان بندہ تھا, اللہ کا دشمن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کزن تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا جسہر کا بیٹا قارون تھا. اور قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا, اتنا مال تھا, اتنی دولت تھی, اتنا پیسہ تھا. قرآن یہ کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں 40 بندے اٹھایا کرتے تھے. 40 وہ بندے جو طاقتور تھے اور وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. اور قرآن نے مزید کہا قارون ہلاک کیسے ہوا, کیونکہ مال جو ہوتا ہے انسان کو قارون بھی بنا دیتا ہے, نمرود بھی بنا دیتا ہے. انسان کے مطلب قارون کو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا, اے قارون بنی اسرائیل والوں کو زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو گیا. اے بنی اسرائیل والوں جنہیں اللہ نے مال دیا اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو. قارون سے کہا ہر 1000 درہم میں سے 1 درہم تجھے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا, ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار تجھے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. پھر قارون کو کہا 1000 بکریوں میں سے تجھے 1 بکری رائے خدا میں دینی ہوگی. تو قارون پریشان ہو گیا, اس نے جا کر گھر میں حساب لگایا, کیونکہ اس کے بعد اس کے خزانوں کی 40 بندے چابیاں اٹھاتے ہو, اس کے بعد کتنا پیسہ ہوگا, کتنی دولت ہوگی. قارون نے کہا اگر میں 1 درہم 1 بکری بھی دوں تو میرا بہت مال چلا جائے گا. اس نے بنی اسرائیل والوں کو اکٹھا کیا. بنی اسرائیل والے بھی اللہ کے نبی کے نافرمان تھے. اس نے کہا اے بنی اسرائیل والوں پہلے تم موسیٰ کی ساری باتیں مانتے تھے, اب موسیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو, اب تم کیا کرتے ہو. بنی اسرائیل نے کہا قارون تم ہم میں سے بڑے ہو, تم موسیٰ علیہ السلام سے جو ہو گئے ہم تیرے پیچھے ہیں. قارون کی بات مانیں گے. تو قارون نے کہا الغرض ہم کل موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں کے سامنے بلائیں. بات کو توجہ سے دیکھا. قارون نے اگلے دن سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور واعظ کرنے کے لیے بلا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واعظ کی, لوگوں کو سزائیں مقرر کی, لوگوں کو بتایا لوگوں جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب, جو نافرمانی کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو قارون نے آگے سے کہا اے موسیٰ کیا یہ صرف سارے مسائل عوام کے لیے تیرے لیے بھی ہیں, اگر تو غلطی کرے تو کیا مجھے بھی سزا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بھی سزا ہوگی اگر میں غلطی کروں. نبی نے کہا تو آگے سے قارون کی کیونکہ ایک چال تھی, تو قارون نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ سازش رچی. اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت زنا لگاتے ہیں. قارون نے ایک اپنے دور کی ایک عورت کو مقرر کیا جو معاوضہ کے طور پر گناہ کرواتی تھی. قارون نے اس عورت کو بلایا اور قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ بنی اسرائیل والوں نے تجھ پر الزام لگایا کہ تم نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی پریشانی نہیں, سامنے لاؤ اسے, وہ میرے سامنے سچ بولے. تو قارون اس عورت کو لایا. اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, نبوت کا جلال تھا, نبوت کے جلال کی تاب نہ لا سکی. اس عورت نے کہا, رونے لگی. اس نے کہا کہ قارون نے مجھے 1000 دینار 1000 درہم دیے جھوٹ بولنے کے لیے, لیکن میں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی. اس عورت نے کہا اے موسیٰ قارون نے مجھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے مجھے پیسے دیے ہیں, لیکن میں آپ پر تہمت نہیں لگائی, کیونکہ اللہ کے نبی نے قسم دے کر کہا تھا اے اللہ کی بندی میں اللہ کے نبی ہوں, اللہ نے مجھے تورات عطا فرمائی ہے, میں وہ نبی ہوں, اگر میں اشارہ کروں تو دریا کا راستہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی قسم کیا کرنا تجھے کہا سچ بولنا. تو صورت نے سچ کہا. تو پھر قارون کے لیے اللہ رب العزت کے نبی نے بد دعا کی. اللہ کے نبی نے کیونکہ سارے لوگوں کے سامنے قارون نے اتنا بڑا الزام لگانے کی کوشش کی, تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سجدے کے اندر چلے گئے, رونے لگے. ظاہر بات ہے جو بندہ نیک ہو, یہ تو تھا بھی نبی اللہ کا. جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتا قارون نے مجھ پر الزام لگایا, لہٰذا اب میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ساری زمین تیرے لیے میں نے مسخر کر دی ہے, تو زمین کو حکم دے قارون کے لیے وہی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس زمین کو کہا یا خذ ارضی فخذینی, اے زمین قارون کو اپنے اندر لپیٹ لے, قارون کو دھنس دے. تو زمین پھٹی, قارون کو نظر زمین کا دھنس گیا. یہ ہوتی ہے مال کی. حالانکہ قارون نے اس عورت کو پیسے دیے تھے اتنے, لیکن زکات ادا نہیں کی, مال کی وقت تھی, تو قارون کھلنے سمیت زمین کا دھنس گیا. اللہ کے نبی نے پھر دعا کی, پھر بد دعا کی. قارون سینے تک دھنس گیا. جب گردن تک بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو قارون کا ساتھی قارون کے ساتھ کھڑا رہے, جو میرے ساتھی میرے ساتھ آ جائے. قارون کے ساتھ صرف 2 بندے ساتھ تھے, وہ بھی ساتھ زمین پر دھنس گئے. جب قارون کے ساتھ قریب آیا تو قارون نے کہا اللہ کے نبی میں سے معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے, میں زکات ادا کروں گا, میں تیرا کزن ہوں, میں تیرے چچا کا بیٹا ہوں, مجھے معاف کر دے. لیکن نبوت کا جلال تھا, بہت بڑا گناہ کا الزام لگایا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نہیں ہو سکتا, الغرض قارون کو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ سمیت زمین کے اندر نشت و نابود کر دیا.
پھر قرآن نے کہا، پھر بنی اسرائیل کو اپنی بات کی جنہیں اللہ نے بچا لیا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے اس لیے بددعا کی ہے کیونکہ قارون مالدار ہے اور مالدار بندے کا مال لینا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کا مال اور گھر لینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، پھر بددعا کی، یا اللہ اس کے خزانوں کو، اس کے مال کو، اس کے گھر کو بھی ہلاک کر دے۔ پھر قرآن نے کہا فَفَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، ہم نے قارون کو اس طرح زمین کے اندر دھنسا دیا، فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا جو اسے اس عذاب سے بچا سکتا اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور کوئی بھی قارون کی مدد کے لیے نہیں نکلا، اور وہ دیکھتے رہ کے آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کا اپنا مال ہلاک ہو گیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ کس وجہ سے؟ الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال کی تو مال کی حرص، مال کا لالچ، مال کا محبت انسان کو برا کر دیتا ہے، اللہ کا دشمن قارون بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اپنے مالوں سے زکات ادا کرے، اپنے مالوں سے 100 روپے پر صرف 2.5% آتا ہے، 200 روپے پر 5 روپے زکات آتی ہے، تو صاحب جتنا مال ہوگا زکات اتنی آئے گی۔ اور کچھ لوگ زکات کے مسائل نہیں جانتے، جنہوں نے زکات ادا کرے وہ مسائل ضرور لے کے رکھا کرے۔ تو صاحب جنہیں اللہ نے مال دیا ہے میں ان سے التجا یہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ وہ مما رزقناہم ينفقون، قرآن کہتے ہیں کہ تم اپنے مال سے نہیں خرچ کرتے بلکہ یہ ہم نے دیا ہے، لہذا ہمارے مال سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ تو سامنے محترم، یہ دنیا کی جو محبت ہے